اینٹی اسلامک. تو مطلب پورا معاشرہ ایز اے ہول نیشن ہم اینٹی اسلام چل رہے ہیں. مطلب ایز اے نیشن ہم جو ہے وہ سود کے اندر جو ہے انوالوڈ ہے پوری نیشن. ٹھیک ہے, والدین کے حقوق نہیں پورے ہو رہے, والدین کو مارا پیٹا جا رہا ہے, اساتذہ کرام کو مارا پیٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بیگم کے حقوق نہیں پورے کیے جا رہے, نوجوان جو ہے وہ بدترین ایک فحشی کے اندر مبتلا ہے اس وقت, سر عام کا ناچ گانے چل رہے ہیں. مطلب ایک ویسٹ انسپائرڈ کمیونٹی ہم بنتے جا رہے ہیں, اور مطلب ہمارا حال بھی جو ہے اخلاقیات تو تباہ ہو چکی ہیں, معاشرہ بھی تباہ ہو چکا ہے, معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے. ہو از ریسپانسبل؟ یہ کسی ذمہ داری تھی؟ آپ نے نا جو کچھ بھی بولا نا وہ میں ساتھ ساتھ پروسیس کر رہا تھا. تو یہ 4-5 میجر کیٹیگریز کے اندر سنز اینڈ کرائمز ہیں. جی, فار ایگزامپل خیر ان سب کو اگر ان کی جڑ پکڑی جائے تو وہی بات ہے کہ ہم پیسوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں, ہم کیوں مٹیریلسٹک کیوں ہو رہے ہیں. تو کیوں کا جو لفظ ہے نا وہ اماں کو پتہ ہونا چاہیے, ابا کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ہوتے ہیں. انہیں کو بتانے کے لیے ہم اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو بتائیں گے آج. جی ہاں, جب نہیں وہ ہم تو نہیں 1 گھنٹے میں نہیں بتا سکتے, مگر ہم ڈائریکشن تو دے سکتے ہیں. ڈائریکشن ہی دینی ہے ہم کہ بھیا کیوں کا سوال قرآن پاک سے نکال کے وہی بتاتا ہوں, ایک مینول بتاتا ہوں, اس کے تھرو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر اس مفروضوں کو بھی توڑ دیتا ہوں کہ جو بھی انسان یہ کہنا کہ مسلم ممالک ویسٹ کی سویلائزیشن ان کے کلچر کا شکار ہیں یا ان کے فلسفے کا شکار ہیں, تو یہ غلط مفروض ہے. سوچیں 1776 سے پہلے تو امریکہ ہی نہیں بنا ہوا تھا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یورپ تو پہلے سے حرکتیں کر رہا تھا نا. یورپ کے اندر 2 اپوزنگ فلاسفیز ابھی تک موجود ہیں جو ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرتی ہیں. فلسافیکل ڈسننس یورپینز کو. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یورپ کو ممک کریں گے, ہم اس مشین کو سمجھیں 5 منٹ میں سمجھاتا ہوں, خود ہی پتہ چل رہے گا کہ آج یورپین ہے تو کل کسی اور کا ہم فالو کر رہے ہوں گے. جن کرائٹیریاز پہ انسان خود کسی کی فالوورشپ میں آتا ہے وہ کرائٹیریاز سمجھ لیں. اب رہی بات, پہلے والے حصے کو پارس کر لوں, ذرا اس کی سرچی کر لوں کہ مٹیریلزم کا شکار ہونے کے اثرات تو ہمیں پتہ ہیں. ہم ہر ایک کو اپنا بھگت بھی رہے ہیں. ہم نہیں, ہر ایک کو پتہ بھی ہوتا ہے. جتنی مرضی میں لیکچر دے دوں, باہر جا کے میں نے گاڑی کا جب سودا کرنا ہے تو میں نے کون سی کرائٹیریا پہ گاڑی لینی ہے, یا جاب دیکھنی ہے تو کتنے کی منیمم جاب ہو. حالانکہ کسی کو 10 لاکھ روپے کی مہینہ ضرورت نہیں ہوتی, مگر جاب کی ڈیمانڈ 10 لاکھ ہی ہوتا ہے. تو وہ ضرورت کی بیس پہ نہیں کر رہا, وہ ایک خاص سائیکولوجیکل ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ جاب کی ریکوائرمنٹ آتی ہے, اور وہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, وہ سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نفسیات کو سمجھیں. کبھی میں خیال ہے سائیکولوجیکل سوشل ریکوائرمنٹ بھی نہیں, وہ سوشل تو سمٹم ہے نا, سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹ اس کی کاز ہے. سوشلی تو نظر آ رہی ہے, وہ سمٹم ہے. کاز اس کی نفسیات کی کرپشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا جمع اعمالا وعددا, جمع اعمالا وعددا یا الہاکم التکاثر, یہاں تک کہ عین آنکھ سے دکھاؤں گا تیرے قبر میں کہ تو کر کے رہا. کیا بات. ٹھیک ہے, اب ہم سب کو پتہ ہے, مطلب اس میں چھوٹی صورتیں بتائی ہیں آپ کو, ہر بچے کو یاد ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں سورہ تکاثر یا سورہ یا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, بیشتر جگہ بتایا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. بالکل مطلب وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو. بالکل. تو مطلب نہیں, یہ تو آپ نے الوژن کی بات کی نا, یہ تو تھوڑی سی ڈیپ ہے, یہ امی ابو کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. میں آپ چلیں چھوٹی چھوٹی بچوں والی باتیں کر لیتے ہیں تاکہ بچوں کو پتا ہو, کیونکہ چھوڑیں اس وقت امیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ڈائریکٹ بچے سے میں ٹچ کرتا ہوں. سمجھ لے کہ میرے سامنے 8-9 سال کے سارے بچے بیٹھے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہتا ہوں. اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بتانا ہے اپنے بچوں کو کہ ابو جو بڑی گاڑی کے پیچھے اس وقت پورا دن اپنے باپ کی ڈیوٹی سے چھٹی مارتے ہیں نا, 2 نمبری کرتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں, ایز اے فادر فیل ہو رہے ہیں, اور وہ اپنی کتابوں میں 100% بیسٹ فادر بن رہا ہے, کیونکہ میں ایک بڑے گھر, بڑی گاڑی اور لوئی وٹان کے بیگز اکٹھے کر رہا ہوں آپ کی امی کے لیے, اور آپ کے دیکھو جوتے سے لے کے ہیئر سیلون تک سارے کے سارے ریکوائرمنٹس پوری کر, وہ کہاں تک میں نے کہاں تک پہنچا دی ہیں. اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے, جس نے مجھے وہ بچہ دیا ہے, خود بتایا تھا کہ یہ والے کام نہ کرنا. ٹھیک ہے, اور میں اسی رب کے سامنے شکرانے کے نفل سجدے کر رہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے کتنا بڑا جو ہے نا وہ اسٹیٹس کو کا جو سکسیسفل بندہ بنا دیا ہے, کہ میری گاڑیوں کی بھی سائز, میری بیویوں کی تعداد, میرے بچوں کی تعداد, اور the kind of اس کو سلک بولتے ہیں, سلک بڑھ رہا ہے میرا, کہ میں کتنا زیادہ وہ ہو رہا ہوں. حالانکہ اتنا ہی اماں کو بھی پتا ہے, بیٹی کو بھی پتا ہے, بھائی کو بھی پتا ہے کہ اس وجہ سے ہی تباہی مچ رہی ہے. لیکن ساحل بھائی, بچوں کی بھی اور اس کی امی کی بھی اور فیملی کی ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے, ان کی تو ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اس کو باپ کا وقت نہیں چاہیے, باپ وہ چاہ نہیں رہے کہ تربیت چاہیے نا, کیونکہ یہ تو چھوٹے بچوں کی امی کو بھی نہیں پتا. جیسے ہی بچے 20 کراس کریں گے
تب اچانک نیوکلیر اٹیک بام ہوگا ان کے اوپر, اور ہر ایک جن کے بچے 20 کراس کر چکے ہیں ان سب کو پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں وہ نا, آپ دیکھیں معاشرے کے اندر عورتوں کو لگژری چاہیے نا, عورتوں کو ایل وی کے بیگ چاہیے اور پراڈا کا جو ہے نا اینک چاہیے, ان کو چاہیے کہ پیسہ, وہ کہتے ہیں بھائی پیسہ دیتے رہو بے شک باہر رہو. اور ایسی عورتوں کو میں فزیکلی جانتا ہوں اور میں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں. اس وقت سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں ڈومیسٹک وائلنس کی جو وجہ ہے, جو ہمارے معاشرے کے اندر پورا معاشرہ اس سے سفر ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ بدترین معاشی حالات. مطلب عورت کو کیونکہ دینی کنسیپٹ نہیں ہے, دینی فہم تربیت نہیں ہے, تو وہ ایکسپیکٹ ہی یہ کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ ایک مال و دولت اور عیش و عشرت والی زندگی گزارنا ہی ایک جو ہے وہ اسٹیٹس ہے اور یہی ایک زندگی ہے. سمجھ لیں کہ ہم اس خاتون کو آرکیٹائپ اسپیسیمن لے کے چلتے ہیں, اس خاتون کو بھی جتنا اسپرچولی اللہ ریکوائرڈ ہے نا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شوہر کو اس نے باہر بھیجا ہوتا ہے کہ لوئی وٹان کا بیگ لینے گیا ہوا ہے, مگر وہ ساتھ لوئی وٹان کے 2 بیگ لے رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک اور اپارٹمنٹ بھی لے رہا ہے کہیں اور کسی اور خاتون کے لیے. ایسا ہی ہے. سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے بائی پروڈکٹ نا, وہ تو آئے گا, اس لڑکی کو پتا ہے اس بات کا, ٹھیک ہے. اور بعد میں کہتے ہیں یہ تو ایلیٹس کے مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انفیڈیلٹی تو ایلیٹس کے مسائل ہیں. تو وائی آر یو کرائنگ دین؟ وہ آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ وہ اندر سے جو آنسو نکلتے ہیں نا, وہ اس کو لے جاتے ہیں اللہ تک, ٹھیک ہے. اکیلے میں جائے نمازوں پہ پڑی وہی والی عورتیں میں نے دیکھی ہیں کہ جو واقعی میں ان کی جائے نماز تک پراڈا کی ہوتی, دے آر کرائنگ, بیکاز اندر کی آواز کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. تو اس کا وہ ایڈ بھی آ گیا نا, کافن بھی اب آ گیا ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از, خاتون تو ہے نا بہت بڑا تھرمامیٹر اللہ کی طرف سے. نبی اسلام نے بھی اس لیے خاتون کی مثالیں دے کہ معاشرے کے حالات بتائیں. خاتون کی اگر یہ معاملہ سیکیور, اتنی سیکیور ہوگی تو معاشرہ ٹھیک ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, یا پھر ایک عورت حضرموت تک جائے گی, یمن تک جائے گی, یمن سے حضرموت تک, اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا, سامان لدا ہوگا اس کے قافلے پہ. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اسلام کے اندر تو وہ نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا تھا, لیکن جب جو ہم اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ ان نعمتوں کا کفر کر رہے ہیں. میں ادھر ہی آ رہا تھا. دیکھیں یہ جو آپ نے آیت سنائی ہے نا, یہ جب تک کسی پرابلم کے ساتھ کپل نہیں ہوگی نا, تو یہ سولوشن بنے گی نہیں بنے گی. ہم بچوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی زیادہ شکر کر تجھے تسکین ملے گی. کس پرابلم کے اگینسٹ یہ سولوشن ہے یہ نہیں بتا رہے. میں کیوں یہ پراڈاز اینڈ لوئی وٹانز میں بیٹھا ہوں اس وقت آپ کو بتانے کے لیے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پتہ سب کو ہوتا ہے کہ طوفان کو بس ڈیلے کر رہے ہیں. ابھی سوئسائڈ, رن اوے کڈس, بچوں نے خودکشیاں کرنی بھی اٹیمپٹ کرنی ہے, کیا پتا کوئی کر بھی لے. پھر HPV سے لے کے HIV تک کے ٹیسٹ بھی ہونے بیٹیوں کے بھی, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آل آف دیز تھنگس. HPV تو کامن, HIV اوکے کمنگ اپ. سو یہ سب انہی ماں باپ کے ہیں. جتنا مرضی ہم پیٹر مائیکل بن جائیں, بائی دی اینڈ آف دا ڈے اگر اسلام نے نہ بھی تنگ کیا نا آپ کو, جو کہ کرے اللہ کرے, تو پاکستان ضرور تنگ کرے گا. کلچر میں ہماری چیزیں ایکسیپٹ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس وقت بتا رہے ہیں کہ یار بات سن لے, یہ تو روز گن رہا ہے اور پھر روز جمع کر رہا ہے اور گنی جا رہا ہے اور جمع کری جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر کثرت کر رہا ہے. اس کے پیچھے تیری جو نفسیات ہے میں نے پکڑ کے رکھی ہے, مجھے پتہ ہے تو کیوں کہہ رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کہا ہے نا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اخلدہ ہے, کہ تو یہ فار ایور ہے, لانجیوٹی اس کی, یہ ایور لاسٹنگ ہے, یہ کبھی نہیں ختم ہونے